کہ ہمارا جو دھرنا مسجد لکواس کے اس پار گزشتہ آج 9ویں دن میں داخل ہو چکا ہے۔ سردار اختر جان مینگل صاحب پارٹی سربراہ کی قیادت میں جو وٹ سے 28 تاریخ کو روانہ ہو چکا تھا، مختلف جگہوں پہ خزدار، کلات، بستون، سورا، منگوچر میں جلسے کرتے ہوئے رات 12 بجے لکواس پہنچے تھے۔ اور ہمارے کوئٹے سے جتنے بھی ہمارے کوئٹے کے پارٹی ورکرز تھے، یہاں کے عوام نے بڑی تعداد میں اس لانگ مارچ کا، جسے ہم نے بلوچ ننگ ناموں سے بلوچ کا نام دیا ہے، ان کے دفاع میں یہاں ان کا ویلکم کرنا تھا، اس میں شامل ہونا تھا۔ لیکن اس حکومت نے، حکمرانوں نے جو 547 کا نام لے کے ہم اس طرح جو اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح صوبے پہ مسلط کیا گیا، وہ سب کے سامنے ہے کہ 8 فروری 2024 میں جو ڈرامہ الیکشن کرایا گیا، یہاں کے حقیقی جمہوری قیادت کا راستہ روکے جس ڈمی لوگوں کو مسند اقتدار پہ بٹھایا گیا، ان کا شروع سے ہمارا موقف یہ تھا کہ ان کا بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ، بلوچستان کے لوگوں کی زندگی کے ساتھ، بلوچستان کے لوگوں کے مشکلات کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ یا تو انتہائی اسٹیبلشمنٹ کے پیارے تھے یا پیسوں سے سیٹ خرید کر کے وہ اس اسمبلی تک پہنچے۔ انہوں نے صرف اور صرف پیسے کمانے تھے، اور اس کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی کہ یہاں کے وہ سیاسی جمہوری پارٹیاں، سیاسی قیادت جو سال سے یہ جدوجہد کرتے چلے آ رہے تھے، ان سب کا راستہ روک کے ان کو یہاں بٹھایا گیا مسند اقتدار پہ۔ ان سے ہم گلہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ بلوچستان کو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ہی بندوں سے چلایا ہے۔ 74 سالوں میں جو بھی گورنمنٹ آئی ہے، اصل حکومت اسٹیبلشمنٹ کی رہی ہے، پیچھے وہ بیٹھے ہوئے، اور اب تو یہ ہے کہ اوپنلی انہوں نے اپنے تمام اقتدار کو دوام دینے کے لیے ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی اپنے بندے بٹھا دیا۔ یعنی اب یا تو کئی میجر بیٹھے ہوئے، کرنل بیٹھے ہوئے بریگیڈیئر لیول پہ، یہ تمام صوبے کو اس کے ذریعے چلایا جا رہا ہے، جو رزلٹ ہمارے سامنے ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی نے یہاں پہ خواتین کی گرفتاریاں، مارنگ بلوچ، بیبو بلوچ سمیت سمیع الدین، جتنے بھی بلوچ ایگزیکٹو کمیٹی کے خواتین تھے جتنی تذلیل کی گئی، جس کو سڑکوں پہ جس طرح گھسیٹا کیا، یہ پاکستان بھر میں لوگوں نے، عوام نے دیکھا۔ یہ ہماری پارٹی نے اور دوسرے جمہوری اور وطن دوست پارٹیاں نے ہمارے ساتھ مل کر یہ اعلان کیا کہ ہم اس پہ احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ سردار اختر جان مینگل 28 تاریخ سے جو اس مارچ کا قیادت کرتے ہوئے انہیں روکا گیا مظلوم کے اس پار لکواس کے ساتھ، اور ایک بڑی فورس ڈالی گئی اور کنٹینر لگائے گئے۔ جب ہم وٹ سے نکلے تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کہیں نہ کہیں یہ تصادم ہو۔ انہوں نے اشتعال دلایا کہ ہمارے ورکروں کو، ہمارے لوگوں کو جو مارچ میں شامل تھے، لیکن ہم نے اتلوسا کوشش کی کہ یہ تصادم کا راستہ روکا جائے، اور ہماری طرف سے روک دیا گیا تھا۔ مگر اب آج جو 2 دن قبل سردار اختر جان مینگل نے اعلان کیا کہ 6 تاریخ کو انشاءاللہ ہم کوئٹے کی طرف پھر مارچ کریں گے، ان کو پھر وقت دیا گیا اس لیے کہ کسی تصادم کی نوبت نہ آئے۔ لیکن بدقسمتی سے کل رات سے انہوں نے اتنی فورس وہاں پہ جمع کیا، وہ پولیس ضلع کے ATF کے فورسز، وہاں پہ FC سمیت آرمی کی فورسز کو وہاں لگا دیا گیا، اور ہر طرف سے کوشش یہ کی گئی کہ آج ہمارے جو لوگ اس دھرنے میں شامل ہیں، جو ہزاروں کی تعداد میں ہے، ابھی بھی کچھ تھوڑی دیر پہلے آپ نے کلپ دیکھی ہوگی، کہ ہم مشکور ہیں بلوچستان کے عوام کے کہ انہوں نے اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے، اپنے سیل وسائل کے دفاع کے ساتھ ساتھ اپنے خواتین کا احترام کے طور پہ جتنے تعداد میں وہ نکلے، تمام پابندیوں کے باوجود، کہ کل سے نوشکی پہ انہوں نے بہت بڑی فورس کے ساتھ، جو قافلہ نوشکی سے نکلا تھا اسے روکا گیا، وہ فورس ابھی تک ڈپلائی ہوا پہ۔ منگوچر پہ انہوں نے راستہ بند کر کے ساتھ تمام سڑکیں بند کر کے تمام فورس وہاں پہ ڈپلائی کیا گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بے شک یہ کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، آپ پارلیمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں، ایک پرامن سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن جس طرح بلوچستان کے لوگوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح سلوک کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کا صبر کا پیمانہ جو ہے لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ یہ لوگ کب تک پارٹی کی قیادت
یہ لوگوں کو صبر کی تلقین دیتے رہی. یعنی ایک پرامن احتجاج کو اس طرح ڈنڈے کے زور پہ بدماشی کے اوپر اس کو روکنا، اس کے ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. اور آپ بتا دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ صورتحال جو یہ آپ نے دیکھا کہ مستنگ میں جو یہاں کے لوکل 2 افسران ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او وہاں پہ تھے، انہوں نے صاف انکار کیا. جو اسٹیبلشمنٹ اس سے جو کارروائی کروانا چاہ رہے تھے وہ اس کی جگہ پہ پنجاب سے لوگوں کو لا کے ہمارے یعنی بیوروکریسی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. کہ یہ ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں بلوچستان کے لوگوں کو کہ پنجاب سے ریٹائرڈ فوجیوں کو لا کے یہاں پہ بیوروکریسی میں آپ پوسٹنگ کروا رہے ہیں. یہ پھر دوسری طرف احتجاج بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کے یہاں پہ پنجابی کے ساتھ لوگ ہم نے نفرت انسان کے ساتھ نفرت نہیں کرتے، لیکن جو ان عمل میں شریک ہوں گے جو بلوچستان کے لوگوں پہ ظلم زیادتی کو دوام دیں گے، پھر ہم کس طرح روک سکتے ہیں لوگوں کو کہ وہ کسی کے ساتھ نفرت نہ کریں. تو میں آج ایک بار پھر یہ ادھر سے اعلان کرتا ہوں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے ساتھ دوسری جمہوری پارٹیوں نے جس ہماری لانگ مارچ کا انہوں نے حمایت کا اعلان کیا ہے، ہمارے ساتھ دے رہے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف فرما ہے. کچھ سیاسی پارٹی سے رابطہ نہیں ہو سکا، اس بار کا دن ہے، یہ راستے میں ہے. تو یہ چونکہ ہنگامی پریس کانفرنس ہے، آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ کل بلوچستان بھر میں ابھی تک ہم جمہوری راستے کے ساتھ چل رہے ہیں کہ کل بلوچستان بھر میں شٹل ڈاؤن ہڑتال ہوگی اس عمل کے خلاف جو آج ایکشن کیا گیا. یہ بلوچستان بھر میں اس کا اعلان. اور دوسرے جو کل ان کی رویے کو دیکھے پارٹی اور دوسرے جمہوری ہماری اتحادی پارٹیوں سے صلاح مشورے کر کے مزید جو اسٹرائک ہوگا اس کا اعلان کل کیا جائے گا. اور میں آج جمہوری پارٹی جو اس نے ہماری حمایت کی اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو کہ تعاون کا مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن ایک بات ہم نے جو پہلے بھی کہی آج بھی کہ بلوچستان کے لوگوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. ہمارے تمام جمہوری آئینی اور سیاسی راستے بند کیے جا رہے ہیں. اب ہم یہ برملا کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کے جو اصل حکمران جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا تو وہ خود بتا دے کہ وہ یہاں ان سیاست کو یعنی مسلح سیاست کو تقویت دینا چاہتے ہیں. جب آپ جمہوری راستے بند کریں گے کہ لوگ اپنے پیاروں کے رہائی کے لیے وہ سیاسی طور پہ بھی احتجاج نہیں کر سکتے تو دوسرا راستہ کون سا رہ جاتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سازش کے تحت بلوچستان کے عوام کو ان راستے پہ اس راہ پہ ڈالنا چاہتے ہیں جس طرح ہم نہیں جانا چاہتے، جو ہم اپنے نوجوان کو نفرتوں کے اس بارے میں نہیں دینا چاہتے. لیکن یہ ان کی روش سے کہ یہ آپ نے دیکھا کہ 9 دن سے ہماری دھرنا جو ہے جہاں روکا گیا آج تک ایک بھی گملہ اگر ٹوٹا ہو تو بلوچستان نیشنل پارٹی اور بلوچستان کے یہ تمام جمہوری قوتیں اس کا حساب دینے کے لیے تیار. پھر کیا وجہ ہے کہ اس کو اپنے شہر میں یعنی کوئٹہ میں اپنے عوام کے ساتھ اس کو وزیر خارجہ کے طور پہ نہیں چھوڑا جا رہا ہے. آپ انکار کر رہے ہیں مسلسل. پنجاب سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، بلوچستان میں بھی وہاں پہ تو جو سمیع الدین اور لالا وہاب سمیت دوسرے اس کو چھوڑا جا رہا ہے، اس آرڈر کو وڈرا کیا جا رہا ہے. بلوچستان میں اس کو زبردستی روکا گیا. بلوچستان میں یہاں تک کہ احتجاج پہ بھی پابندی ہے. ایک طرف دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس ملک میں جمہوریت آئین بحال ہے، عدالتیں کام کر رہی ہے، پارلیمنٹ موجود ہے، لیکن اس کی موجودگی میں ایک پرامن جمہوری احتجاج کو کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. تو یہ ایک امتیازی سلوک جو ہر سطح پہ اس 74 سالوں میں اس صوبے کے لوگوں کے ساتھ روا رکھا گیا، اسی طرح آج اس کو دوام دینے کے لیے مزید تقویت دی جا رہی ہے. ہم جس طرح آپ نے دیکھا کہ لکپاس پہ ہمارے قائد کے سربراہی میں جو دھرنا ہے، بلوچستان بھر کے حقیقی سیاسی جمہوری پارٹی کے تمام قیادت نے جا کے اظہار یکجہتی کا اظہار کیا. یہاں کوئی بھی تفریق اس میں کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں رہی. تو پھر یہ صرف یہ تکلیف اسٹیبلشمنٹ کو کیوں ہے کہ تمام سیاسی اور جمہوری طریقے سے یہاں پہ احتجاج کو اس بنڈے اندر سے اس کو روکا جا رہا ہے. تو آج میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے